پہلے حمد باری تعالی جس کی قدرت دی ادنا چلک اس جہان درنگ ابو میرے اللہ تو بغیر کوئی مطلوب نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی مقصود نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی مشہود نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی موجود نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی قادر تے قدیر نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی سمیع تے بصیر نہیں۔ میرا اللہ واحد ہے جس کا کوئی عدد نہیں، میرا اللہ اول ہے جس کی ابتدا نہیں، میرا اللہ آخر ہے جس کی انتہا نہیں، میرا اللہ ظاہر ہے جنہوں اکھاں ویکھ نہیں سکتیاں، میرا اللہ باطن ہے جتوں تک علم دی رسائی نہیں، میرا اللہ سمیع ہے جڑا بولن تو پہلے سن لیندا ہے، میرا اللہ بصیر ہے جڑا بولن تو پہلے ویکھ لیندا ہے، میرا اللہ لا مکانی ہے لا مکانی ہے لا مکانی ہے کہ لا مکانی ہو کے پھر مکانی ہے، میرا اللہ لا زمانی ہے لا زمانی ہے لا زمانی ہے کہ لا زمانی ہو کے پھر زمانی ہے، میرا اللہ مالک الملک ہے جس سے مملکت و زبان نہیں، میرا اللہ بے مثل جس کی کوئی مثال نہیں۔ اس بعد درود پاک اس آقا دی بارگاہ وچ، اس مولا دی بارگاہ وچ، اس تاجدار دی بارگاہ وچ، اس محبوب دی بارگاہ وچ جڑا مقام محبوبیت وچ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ درود پاک الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پیچھے تک کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز میں درود پاک پڑھو بھائی، الصلوۃ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ توجہ میں چند باتاں کرنیاں جنیاں بھی گلاں کوشش کرنیاں اپنے اپنے دلوں نوٹ کرو، پوری توجہ دینا۔ یاد رکھو اللہ اسی جدو بات کرنے ہاں تے اسی پکارنے ہاں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ کائنات میں نہ سما سکتا۔ اللہ اللہ، توجہ ہے بھی بات؟ حق کے آواز کھولو بھائی۔ ہر مسلمان ہر مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے اتنا بڑا ہے اللہ، کائنات میں نہ سمائے، کائنات میں نہ سمائے۔ لیکن ایک جملہ جڑا میں عرض کرنے لگا، اگر توجہ ہے اور اگر عشق لے کے بیٹھے ہو، ایمان لے کے بیٹھے ہو، عقیدت لے کے بیٹھے ہو، اگر محبت لین لی آئے ہو، معرفت لین لی بیٹھے ہو، میرا جملہ ضائع نہ جائے۔ اللہ اتنا بلند اتنا بڑا، کائنات میں نہ سمائے، کائنات میں نہ سمائے۔ توجہ، اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں نہ سما سکے، اور وہی فرما رہا ہے کہ بڑا اتنا ہے کائنات میں نہ سما سکے، لیکن یاد رکھنا اگر وہ سمانا چاہے تو مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ حق نعرہ تکبیر، پیچھے تک سر بلند کر کے نعرہ تکبیر، جو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا اتنا بلند کہ کائنات میں نہ سمائے، لیکن اگر وہ سمانا چاہے تو کہاں سماتا ہے؟ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ سمانا چاہے تو مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ توجہ، اتنا بڑا کائنات میں نہ سمائے، نہیں معرفت لے نہیں بیٹھے، توجہ، اتنا بڑا کائنات میں نہ سمائے، اگر سمانا چاہے تو مومن کے دل میں سما جائے۔ پھر سوچنا، جو کائنات میں نہ سمائے، سمانا چاہے تو مومن کے دل میں سما جائے، پھر
سمانا چاہے تو کہاں سما جاتا ہے مومن کے دل میں. پھر مومن کا دل کتنا بڑا ہو جہاں وہ سما جائے, جہاں وہ آ جائے, پھر وہ کتنا بڑا ہوگا. مومن دلوں کو دیکھتا, میں ایمان والے کی بات کر رہا ہوں. مومن کی بات ہے. مومن تیرے خیال کو دیکھتا ہے, تیری سوچ کو دیکھتا ہے, تیرے ظرف کو. میں بس عرض کر رہا ہوں, جلدی جلدی عرض کرنا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ نے حکم فرمایا حضرت جنید نو آج بچپنے دا عالم سے نوجوانی دا تے آپ نے فرمایا کہ جنید گفتگو کیا کر, تقریر کیا کر, تبلیغ کیا. توجہ. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا شرماتا تھا, میں گفتگو کے معاملے میں بڑا شرمیلا تھا, شرماتا تھا, میں گفتگو کر نہیں سکتا تھا, میں مجمع کو دیکھ کر گھبرا جاتا تھا. آپ نے فرمایا گفتگو کر, تقریر کر, لیکن میں نے سوچا اور خیال کیا اور پھر میں نے عرض کیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا, میں شرما جاتا ہوں, جھجک ہوتی ہے. آپ نے پھر فرمایا تسلی سکتی رحمت اللہ علیہ فرمایا آپ نے نہ مانا, مجھے شرم آتی ہے, جھجک ہوتی ہے, مجھ سے نہیں ہوتی, گھبرا جاتا ہوں. رات کو لیٹے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کو لیٹے, خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا, بیدار ہوا, اٹھا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر داخل ہوئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ. آپ دیکھ کر جنید کو مسکرا پڑے, مسکرا کر فرماتے ہیں میری بات مان لیتا اچھا نہ تھا, کملی والے کو خود آنا پڑا ہے. مرشد نے کیا کہا, میری بات مان لیتا اچھا نہ تھا کہ مصطفیٰ کو خود آگے حکم دینا پڑا. اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے تبلیغ کرنی شروع کی. پہلا مجمع, پہلے مجمع میں گفتگو شروع کی. ایک عیسائی مسلمان کے لباتے تھے, درمیان میں بیٹھ گیا امتحان لینے کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں یہ ہے کون. درمیان میں بیٹھ گیا, توجہ, درمیان میں بیٹھا, آپ نے گفتگو شروع کی. گفتگو شروع کرتے کرتے آپ کی نظر اس پر پڑی, اس کی نظر آپ پر پڑی. اس کے ذہن میں اور دل میں خیال آیا اگر یہ ہوا اللہ والا تو مجھے پہچان لے گا. یہ اگر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے تو ضرور مجھے پہچان لے گا. اللہ والا ہوا, مجھے پہچان لے گا. ادھر دل میں خیال آیا
فرماتے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا لبادہ مسلمانوں کا اوڑھتا ہے، اندر آ کے عیسائی بیٹھا ہے، اب تو آج ہو گیا ہے تو پھر میرے محمد کا کلمہ پڑھ کے چلا جا، کملی والے کا کلمہ پڑھ کے چلا جا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب کہنے لگا بالکل میں عیسائی تھا، لبادہ مسلمان کا اوڑھا ہوا تھا، لیکن تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں نے لبادہ مسلمانیت کا اوڑھا ہے اور ہوں میں عیسائی، یہ تم نے کیسے پہچانا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا میری پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو جاننا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، مگر تو جاننا ہی نہیں، مطلب سمجھا ہی نہیں۔ ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے، زمین کو فنا ہے، سورج کو فنا ہے، چاند کو فنا ہے، ستاروں کو فنا ہے، سیاروں کو فنا ہے، انسان کو فنا ہے، شجر کو فنا ہے، حجر کو فنا ہے، چرند کو فنا ہے، پرند کو فنا ہے، پہاڑوں کو فنا ہے، پتھروں کو فنا ہے، دریا کو فنا ہے، سمندر کو فنا ہے، ہر شے کو، اور جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ لیکن میرے جملے کو یاد رکھنا، الا اللہ مگر اللہ، مگر اللہ۔ پہاڑ ہے، پہاڑ لیکن نہیں ہوں گے، یہ جب قیامت آئے گی ہوں گے، تباہ برباد ہو جائے گا۔ پہاڑ ہے لیکن نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ صحرا ہے لیکن نہیں ہوگا، الا اللہ مگر اللہ۔ دریا ہے نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ سمندر ہے نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ ستارے ہیں نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ سیارے ہیں نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ سورج ہے نہیں ہوگا، الا اللہ مگر اللہ۔ چاند ہے نہیں ہوگا، الا اللہ مگر اللہ۔ شجر ہے نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ حجر ہے نہیں ہوں گے، الا اللہ مگر اللہ۔ آبشاریں ہیں نہیں ہوگی، الا اللہ مگر اللہ۔ آسمان ہے نہیں ہوگا، الا اللہ مگر اللہ۔ زمین ہے نہیں ہوگی، الا اللہ
مگر اللہ انسان ہے، ہر انسان ہے، نہیں ہوگا الا اللہ، مگر اللہ تو پہلے بھی تھا اللہ، کچھ نہیں ہوگا رہ جائے گا اللہ۔ بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب مومن کی نظر نے دیکھا، جب ایمان والے کی نظر نے دیکھا، جب مومن کی نظر نے دیکھا، اسے ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آیا، اسے ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آیا، اس نے آسمانوں کو دیکھا، اللہ کہنے لگا یہ اللہ کا جلوہ ہے، زمین کو دیکھا کہنے لگا یہ اللہ کا جلوہ ہے، ستاروں کو دیکھا کہنے لگا یہ اللہ کا جلوہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا حسن ہے نا، اس کی قدرت ہے نا، اسی کا جلوہ ہے۔ سیاروں کو دیکھا کہنے لگا اسی کے حسن کا جلوہ ہے، آبشاروں کو دیکھا کہنے لگا اسی کے حسن کا جلوہ ہے، دریا کو دیکھا کہنے لگا اسی کے حسن کا جلوہ ہے، سمندر کو دیکھا کہنے لگا اللہ کے حسن کا جلوہ ہے، زمین کو دیکھا، حجر کو دیکھا، شجر کو دیکھا کہنے لگا اسی کے حسن کا جلوہ ہے، اسی کا حسن کا جلوہ ہے۔ تو پھر جب مومن کی نظر نے دیکھا یہ سب اسی کے حسن کا جلوہ ہے، سب اسی کے حسن کا جلوہ ہے، سب اسی کے حسن کا جلوہ ہے، تو پھر سوچنے میں مجبور ہوا، اور سوچنے میں جب مجبور ہوا تو پھر دل سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا تو آدم بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا شعیب بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا شیس بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا تو نوح بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا داؤد بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا نوح بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا صالح بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا ابراہیم بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا اسماعیل بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا یعقوب بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا یوسف بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا موسیٰ بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا عیسیٰ بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا 1,24,000 انبیاء بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا دریا بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا سمندر بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا آبشار بن گئی، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا آفتاب بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا مہتاب بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا شجر بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا حجر بن گئے، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا زمین بن گئی، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا آسمان بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا لوح بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا قلم بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا کرسی بن گئی، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا عالم لاہوت بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا عالم ملکوت بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا عالم جبروت بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا عالم ملکوت بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا عالم بشریت بن گیا، اللہ نے اپنے حسن کو بکھیرا تو کائنات بن گئی، لیکن جب اللہ نے اپنے حسن کو سمیٹا تو محمد مصطفیٰ بن گیا۔ حسن کی بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہے، مختصر بات حسن جہاں بھی ہو حسن ہو، حسن جہاں بھی ہے حسن ہے، حسن بر اعظم افریقہ میں ہو، بے شک رنگ کالا ہے، بال کو میرے آلے ہیں، پر ان کے نزدیک وہی حسن ہے۔ حسن یورپ میں ہو کہتے ہیں جناب رنگ گورا ہوئے بال سنہری ہے، حسن ہے۔ حسن ایشیا میں آئے تو کہتے ہیں جناب رنگ گندمی ہو بال کال، حسن جہاں بھی ہو اپنے اپنے انداز میں
اوے نیچے بیٹھ. حسن کہلاتا ہے. جیسے میں نے پہلی محفل میں بھی عرض کیا تھا, حسن جہاں بھی ہو حسن ہے. حسن جہاں بھی ہو حسن ہے. حسن ہے. افریقہ والوں سے پوچھا حسن کیا ہے, کہنے لگے رنگ کالا ہو, بال کندریالے ہو. یورپ والے سے پوچھا حسن کیا ہے, کہنے لگے رنگ گورا ہو, بال سنہری ہو. ایشیا والوں سے پوچھا حسن کیسا ہے, کہنے لگے رنگ گندمی ہو, بال کالے ہو. عاشق سے پوچھا حسن کیا ہے, عاشق سے پوچھا حسن کیا ہے, کہنے لگا ہر ایک کا جو حسن کا معیار ہے اللہ انہیں مبارک کرے, لیکن ہمارا جو حسن کا معیار ہے, ایک عاشق کے جو حسن کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ حسن یہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو وہ دوہا کا مکھڑا نظر آئے, جس کے زلفوں کو دیکھو تو وہ لیل کی زلفیں نظر آئے, اور جس کو سراپا دیکھو تو محمد رسول اللہ نظر آئے. حسن کی چار قسمیں ہیں. حسن کی چار قسمیں ہیں, حسین, جمیل, وسیم, قسیم. بات ختم کرو. حسین, جمیل, وسیم, قسیم. اگر حسین بھی وہی ہے, جمیل بھی وہی ہے, علماء بیٹھے ہوں گے, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوں گے, میرا ایک سوال ہے عرض کرنا چاہتا ہوں, چھوٹا سا سوال ہے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر حسین بھی وہی ہے, جمیل بھی وہی ہے, تو پھر جب آپ کسی محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حسین و جمیل ہے, بڑا حسین و جمیل ہے. تو جناب جب درمیان میں واو آ جائے تو واو سے پہلے والا اور ہوتا ہے, واو سے بعد والا اور ہوتا ہے. جب آپ نے کہا حسین و جمیل, درمیان میں آیا واو, اس کا مطلب حسین اور ہے, جمیل اور ہے. حسین اور ہے, جمیل اور ہے. تو پھر کیا ہوا, حسین کون ہے, جمیل کون ہے, وسیم کون ہے, قسیم کون ہے. بات اسی پہ ختم کر رہا ہوں, توجہ. حسین اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر پیارا ہو, جمیل اسے کہتے ہیں جس کا باطن پیارا ہو, وسیم اسے کہتے ہیں جو پیارا تو ہو لیکن شاید زلفیں زیادہ پیاری ہوں, پیارا تو ہو شاید چہرہ زیادہ پیارا, پیارا تو ہو شاید ہاتھ زیادہ پیارے, پیارا تو ہو شاید قدم زیادہ پیارے ہو, کوئی ایک زیادہ پیارا ہو. اسے کہتے ہیں وسیم. قسیم کیا ہوتا ہے, قسیم اسے کہتے ہیں جسے جتنی بار دیکھو پہلے سے زیادہ پیارا نظر آئے, جسے جتنی بار بھی دیکھو پہلے سے زیادہ پیارا نظر آئے. اور یہ بشر پہ فٹ ہوتا ہی نہیں, یہ انسان پہ فٹ ہوتا ہی نہیں. عام انسان بشر حسین ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک, ظاہر پیارا ہو سکتا ہے, جمیل ہو سکتا ہے, باطن پیارا ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک. وسیم کوئی وسیم بھئی پیارا تے ہے, شاید الفان زیادہ پیاریاں ہوں, لب زیادہ پیارے ہوں, ہاتھ زیادہ پیارے ہوں, قدم زیادہ پیارے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, بات ختم کریں ورنہ لمبی بات ہو جانی ہے. ایک بات یاد رکھنا, بشر کے حسن کو زوال ہے, بشر کے حسن کو, انسان کے حسن کو زوال ہے. کیسے؟ بچپن میں پیارا ہوتا ہے, لڑک پن میں آیا اور پیارا ہوا, جوانی میں آیا اور پیارا لگا جی. لیکن جب جوانی سے ڈھلنا شروع ہوا, اب لوگ بھی رخ موڑتے گئے, اب لوگوں نے بھی رخ موڑنا شروع کر دیا. کہنے لگے جناب پہلے تو بڑی تعریفاں کرتے تھی, بڑا پیارا ہے, بڑا خوبصورت ہے, نحور کی ہوئے جی. بس ایک عہد شباب تھا جو گزر گیا, اب وہ شباب نہ رہا, اب وہ حسن نہ رہا, اب وہ خوبصورتی نہ رہی, ڈھل گیا حسن, ڈل گیا. تو تیرا انسان کا حسن ایک وقت جتنا مرضی پیارا ہو,
میرا چیلنج ہے، ایک وقت آئے گا تیرا حسن ڈھل جائے گا. توجہ، شاید بچپن میں پیارا ہو، لڑکپن میں اور پیارا ہو، جوانی میں اور پیارا، لیکن ایک وقت ہے اس کے بعد حسن ڈھلنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ، انسان کا، بشر کا عام حسن ایک حد تک ہوتا ہے، عہد شباب ایک حد تک، اس کے بعد ڈھلنا شروع، اس کے بعد حسن ڈھلنا شروع. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ہمارا چیلنج ہے ہر ذی شعور، ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مذہب، ہر دین سے کہ بھئی ہر ایک انسان کا حسن ایک وقت کے بعد ڈھل جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا مصطفیٰ کائنات میں واحد ہے جس کا بچپن بھی پیارا، جس کا لڑکپن اس سے پیارا، جس کی جوانی اس سے پیاری، جس کا بڑھاپا اس سے بھی پیارا. میں ایک گل عرض کرنا لگا، توجہ نا، بڑی پیار والی بات ہو رہی، انہیں حسین جمیل وسیم نسیم جانا، بڑی پیار والی بات ہو رہی. توجہ، ہر بھئی کسی نے مصطفیٰ کی بات سنی تو دل میں اتر گئے، مسلمان ہو گئے. کسی نے مصطفیٰ کا چلنا دیکھا، مسلمان ہو گئے. کسی نے مصطفیٰ کا بیٹھنا دیکھا، مسلمان ہوا. کسی نے کوئی ادا دیکھی، اور جہاں پہ میں بات بھی تو مختصر کر رہا ہے اور آخری بات ہے کہ اور کسی نے گفتگو سنی، ارشاد سنا، دل میں اترا، مسلمان. کسی نے اٹھنا دیکھا، مسلمان. کسی نے بیٹھنا دیکھا، مسلمان. کسی نے چلنا دیکھا تو مسلمان. توجہ ہے. لیکن جناب والا کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے صرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے صرف میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، تو وہیں پہ دل دے بیٹھے، وہیں پہ دل دے دیا کہ جناب والا اس سے آگے منزل کوئی، اس سے آگے منزل کوئی نہیں ہے. تو جناب بات ختم نہیں تھی. حسین جس کا ظاہر پیارا ہے، جمیل جس کا باطن پیارا ہے، وسیم پیارا تو ہے، زلفاں شاید زیادہ پیاریاں ہوں، ہاتھ زیادہ پیارے ہوں، قدم زیادہ پیارے، لیکن قسیم کون؟ جس کو جتنی بار دیکھو پہلے سے زیادہ پیارا نظر آئے. تو چیلنج ہے کائنات کو میرا، جاؤ کھنگال لو، لائبریریاں کھنگال لو، کتابیں پڑھ لو، ایک دوسرے کو دیکھ لو، تصویریں دیکھ لو، مطالعہ کر لو، نظریں دوڑا لو، ویڈیو دیکھ لو، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ لو، ہر ایک کو دیکھ لو. یاد رکھنا زیادہ سے زیادہ انسان حسین ہو سکتا ہے، جمیل ہو سکتا ہے، اور وسیم کوئی قسیم انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک دور آتا ہے جب حسن ڈل جاتا ہے تو جناب پھر قسیم کون ہوگا؟ یاد رکھنا کائنات میں واحد میرا محمد ہے، واحد میرا نبی ہے، جو حسین بھی ہے، جو جمیل بھی ہے، جو وسیم بھی ہے، جو قسیم بھی ہے. اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. آمین. ٹائم مختصر تھا، ٹائم ہو چکا تھا، تو جتنی گفتگو ہو گئی اللہ پاک اسی کو دلوں میں تنک توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا جتنے بھی لوگ تشریف فرماؤ، یاد رکھو کہ مصطفیٰ کا نام، نبی کا نام اپنے دل میں اتارو. جس دن دل چ نبی آ جائے، جس دن دل چ مصطفیٰ آ جائے، یاد رکھو وہ دنیا دی طلب رکھ دے، وہ دنیا دی خواہش رکھ دے ہی نہیں، وہ دنیا دی تمنا رکھ دے ہی نہیں، وہ دنیا دی لالچ رکھ دے ہی نہیں. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ کائنات دا تاجدار جو دل چاہ رہا ہے. ہر چیز تیرے پیچھے پیچھے ہو، جنہی تو تمنا کرے، جنہی تو آئے، دنیا چاندی ہے تے جائے، دولت چاندی ہے تے جائے، جائیداد چاندی ہے تے جائے، مال چاندہ ہے تے جائے، اولاد چاندی ہے تے جائے، لیکن نبی دا عشق نہ جائے،
نبی دا پیار نہ جائے، نبی دی محبت نہ جائے، نبی دی وفا نہ جائے، نبی دی عقیدت نہ جائے۔ اللہ پاک صاحب دانا قبول فرمائے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں، نہ کچھ لگے شہر بمبور دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کہ ہور دے نال رانجا آوے تے ہوتے پیر چما ساری یاری نہیں کہہ دو چور دے نال وہی گنڈی چڑس مار جاوے جدا رابطہ ہے اپنی ڈور دے نال انہوں حشر تا پوٹیا خوف کیے جدی گور ہے مرشد دی گور دے صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بعدد کلی معلوم اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و واقنا عذاب النار۔ مولا کریم صاحبانی محفلیں جتنا بھی اہتمام کیتا انتظام کیتا خالص تیری رضا دی خاطر تیرے حبیب دی رضا دی خاطر مولا کریم اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرما۔ مولا کریم انہاں دے مال میں برکت عطا فرما، روزیاں کو شادگی عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اس تو بھی زیادہ عطا فرما تاکہ تیری بارگاہ اس تو بھی زیادہ لٹا سکن۔ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، اپنے کرم دے دروازے کھول دے، اپنے فضل دے دروازے کھول دے، اپنے نعمتاں دے دروازے کھول دے۔ مولا کریم شیطان دے شر تو محفوظ فرما، حاسدین دی بری نظر تو محفوظ فرما، مرشد کی مرشد خاندی اور محبت عشق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی سنگی آئے نے سب تیری رضا دی خاطر آئے نے، تیرے حبیب دی رضا دی خاطر آئے نے۔ مولا کریم صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، جڑے بھی نے خواہشات لیکن خواہشاں پوریاں فرما، جڑے بھی نے تمنا لیکن تمنا پوریاں فرما، جڑے بھی نے مراداں لیکن مراداں پوریاں فرما۔ مولا کریم جڑے قرضدار نے قرضہ تو نجات عطا فرما، جڑے بیمار نے اپنی عظیم بارگاہ میں شفاء کاملہ عطا فرما، جنہاں دی اولاد انہاں نوں والدین دا فرما بردار بنا، جنہاں دی اولاد نہیں اپنی عظیم بارگاہ جو اولاد نرینہ عطا فرما، سب دیاں سختیاں تکلیفاں دور فرما، جان مال اولاد روزی رحمت برکت عطا فرما، مرشد کی مرشد خاندی اور محبت عشق عطا فرما۔ مولا کریم سارے کردار بدل دے، ساری گفتار بدل دے، ساری سماعت بدل دے، ساری بصارت بدل دے، سارے دل بدل دے، سارے نفس بدل دے، سانو اندروں بدل دے، سانو باہروں بدل دے، سانو اندروں باہروں کملی والے دا سچا غلام بنا دے۔ مولا کریم زندہ رہیے مصطفیٰ دی غلامی زندہ رہیے، موت آئے مصطفیٰ دی غلامی چ موت آئے، معاشر کے میدان میں اٹھیے کملی والے دے قدمہ چ اٹھیے۔ مولا کریم جتنے بھی سنگی آئے نے انہاں نوں بار بار سونیاں کھڑیاں نصیب فرما، اپنے مرشد دے پیار دیاں کھڑیاں نصیب فرما، اپنے مرشد دے عشق دیاں کھڑیاں نصیب فرما، اپنے مرشد دی وفا دیاں کھڑیاں نصیب فرما۔ اللہ یا خیر الناصرین یا خیر الحافظین یا خیر الرازقین وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ